السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ قریب آؤ میرے، بہت شوق تھا نا تمہیں مجھے برباد کرنے کا، اب میں تمہیں برباد کروں گا۔ وہ میرال کے قریب ہوتے اس کی ٹانگوں کو اپنے کندھے پر رکھے، مکمل اس کی روح میں۔ میرال نے فون سکرین پر نظریں جمائیں اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ پیغام لکھ کر ارسال کر دیا۔ بھیجتے ہی اس کے لبوں پر ایک شوق سی مسکراہٹ ٹھہر گئی، جیسے دل کے کسی کونے میں شرارت نے انگڑائی لی ہو۔ چند ہی لمحوں بعد موبائل کی سکرین روشن ہوئی تو اس کے چہرے پر ابھرتی خوشی اور نمایاں ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی۔ پیغام کھولا تو الفاظ اس کے دل میں اترتے چلے گئے۔ آج دل مان ہی نہیں رہا کہ تم سے ملے بغیر دن گزاروں۔ آخر کب تک یوں پردوں میں رہو گی؟ خدا کے واسطے بس ایک بار سامنے آ جاؤ۔ باتوں باتوں میں پورا ہفتہ گزر چکا تھا اور آج وہ ملاقات پر آ کر ہی مان رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آج یونیورسٹی میں ہی مل لیتے ہیں، میرال نے جواب لکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو قابو میں رکھا۔ ابھی فون ہاتھ میں ہی تھا کہ دوبارہ اطلاع کی آواز گونجی۔ اس نے فوراً سکرین دیکھی۔ نئے پیغام نے اس کے چہرے کی رونق بڑھا دی۔ میں تو کب سے اسی گھڑی کا منتظر ہوں، آپ کے استقبال کے لیے خاص تیاری کر رکھی ہے۔ بس آتے وقت یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کس رنگ کا لباس پہنا ہوگا۔ ایک خوبصورت حیرت آپ کی راہ دیکھ رہی ہے۔ پیغام پڑھ کر اس کے ہونٹوں پر معنی خیزی مسکراہٹ پھیل گئی، اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی ابھر آئی۔ اس نے مختصر سا اوکے لکھ کر بھیجا اور تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آج اسے معمول سے پہلے یونیورسٹی پہنچنا تھا۔ آج وہ اس خواب کی تعبیر کے قریب جا رہی تھی جس نے کئی دنوں سے اس کے دل کو بے چین کر رکھا تھا۔ ایک ایسی ملاقات جس کی شدت سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب میرال خود کو یونیورسٹی کے لیے پوری طرح تیار پا چکی تھی۔ قدم تیز رکھتے ہوئے وہ کمرے سے نکلی اور سیدھی ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ عبایا وہ پہلے ہی پہن چکی تھی، بس حجاب باقی تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے سامنے رکھا ٹوسٹ اٹھایا اور جلدی جلدی نوالے لیتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دیوار سے لگے آئینے میں اس کا عکس صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے سکون سے حجاب سنبھالا اور سر پر درست کیا۔ سیاہ رنگ کے حجاب میں اس کی آنکھیں اور زیادہ نمایاں لگ رہی تھیں۔ اس نے پل بھر کے لیے اپنی گہری سبز آنکھیں بند کی اور پھر کھول کر خود ہی دل میں اپنی نظر اتارتی ہوئی ٹوسٹ کا آخری نوالا ختم کیا، نقاب درست کیا اور بغیر وقت ضائع کیے باہر نکل آئی۔ باہر ڈرائیور پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرال ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر بیٹھ گئی۔ راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کے سامنے جا رکی۔ ڈرائیور اسے اتار کر واپس لوٹ گیا۔ وہ بھی 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ موبائل کی سکرین روشن ہو گئی۔ ایک مختصر سی بیپ سنائی دی۔ اس نے فوراً فون نکالا۔ پیغام اسی نمبر سے تھا جو اس نے نامعلوم کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ میں بلیک عبایا میں ہوں، گیٹ کے بالکل پاس کھڑی ہوں، میرال نے مسکراتے ہوئے جواب بھیجا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر انتظار کرنے لگی۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک گاڑی خاموشی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کا دھیان فون پر تھا۔ واٹس ایپ پر ٹائپنگ کا اشارہ نمودار ہو رہا تھا۔ وہ اسی پیغام کی منتظر تھی، مگر اس سے پہلے کہ اسکرین پر الفاظ جگمگاتے، اچانک کسی نے اس کے چہرے پر سیاہ کپڑا ڈال دیا۔ احتجاج کا موقع بھی نہ ملا۔ اگلے ہی لمحے اس کے حواس بکھر گئے اور دنیا اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ سیاہ لباس میں ملبوس، چہرے پر سیاہ نقاب جمائے وہ لوگ کسی سائے کی طرح نمودار ہوئے تھے۔ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر چند لمحوں کی ہلچل مچی اور اس سے پہلے کوئی سمجھ پاتا وہ لڑکی سب کی آنکھوں کے سامنے ہی گھسیٹ کر ایک طاقتور جیپ میں ڈال دی گئی۔
چیخنے، روکنے یا سوال کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ وجہ صاف تھی، یہ بلیک ورلڈ کے کنگ کے آدمی تھے، ایسے لوگ جن کے سامنے قانون، وردی اور اختیار سب بے بس ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اس شہر کی پولیس بھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کا سر شدید بوجھل تھا، آنکھیں کھولیں تو منظر اجنبی تھا، چاروں طرف خاموشی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک خالی سا کمرہ، وہ سیدھا دیواریں اور درمیان میں ایک کرسی جس پر وہ خود بیٹھی تھی، ہاتھ اور پاؤں مضبوط رسیوں میں جکڑے ہوئے۔ اس کے منہ پر موٹی ٹیپ چپکی ہوئی تھی جو ہر کوشش کے باوجود ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حقیقت آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں اترنے لگی، وہ اغوا ہو چکی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید کوئی راستہ، کوئی کھڑکی، کوئی امید نظر آ جائے۔ ایک چھوٹے سے روشن دان سے مدھم روشنی اندر آ رہی تھی جو کمرے میں عجیب سا خوابناک مگر خوفناک تاثر پیدا کر رہی تھی۔ اس کے سوا وہاں کچھ نہ تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز اس کے گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ دل شدت خوف سے دھڑک رہا تھا، پسینہ پیشانی پر موتیوں کی طرح چمکنے لگا۔ نامعلوم وہ کتنی دیر سے یہاں قید تھی۔ اچانک دروازہ کے کھلنے کی آواز گونجی، وہ چونک اٹھی۔ دروازے سے ایک بھرپور جسامت کا مالک لڑکا اندر داخل ہوا۔ سر پر ٹوپی تھی مگر بے ترتیب بال پھر بھی اس کے ماتھے سے پھسلتے ہوئے آنکھوں تک آ رہے تھے، جیسے جان بوجھ کر اس کی نگاہیں چھپائی جا رہی ہوں۔ چہرے پر سیاہ ماسک تھا جس نے اس کی شناخت کو مکمل طور پر اوجھل کر رکھا تھا۔ سادہ پینٹ شرٹ پہنے وہ خاموش قدموں سے اندر آیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز مگر نفیس خوشبو فضا میں پھیل گئی جو میرال کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ پرفیوم تھا، بہت تیز۔ اس کے دل میں ایک ناگواری سی ابھری، اسے ایسی خوشبوؤں سے الرجی تھی۔ ناک میں خارش ہونے لگی مگر اب احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ شخص اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی نظریں سیدھی میرال کی آنکھوں پر تھی مگر میرال اس کی آنکھیں دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ خاموشی مزید گہری ہو گئی اور میرال کے ماتھے پر پسینے کی نمی خوف کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ بار بار اس اجنبی کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہر بار ناکامی اس کا مقدر بنتی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا، جیسے اس نے اپنی شناخت کو جان بوجھ کر اندھیروں میں دفن کر رکھا ہو۔ میرال کے دل میں بے شمار سوال مچل رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ آخر کس حق سے یوں اس کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی، چیخ کر اس سے جواب مانگنا چاہتی تھی مگر اس کے ہونٹوں پر چپکی ٹیپ اس کی بے بسی کا اعلان کر رہی تھی۔ عبایا اب بھی اس کے وجود سے لپٹا ہوا تھا مگر حجاب سر سے سرک چکا تھا۔ اس کے بال بکھر کر چہرے پر آ گرے تھے جس سے اس کے نقوش دھندلا سے گئے تھے۔ وہ خود بھی آئینے کے بغیر اپنا چہرہ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس منظر کو ذہن میں قید کر رہا ہو۔ اچانک وہ جھکا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے منہ سے ٹیپ اتار دی۔ ہوا نے جیسے ہی اس کے لبوں کو چھوا، اس کے اندر دبی چیخ آزاد ہو گئی۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے لے لو، میرے بابا سب دے دیں گے، بس مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی چہرہ ابھر رہا تھا، وہ شخص جس سے وہ آج ملنے والی تھی، جس کے انتظار میں وہ یونیورسٹی گیٹ پر کھڑی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ تقدیر اسے یوں بے رحم اندھیرے میں لا پٹکے گی۔ وہ بھی خوف زدہ آواز میں یہی دہرا ہی رہی تھی کہ سامنے کھڑے شخص کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا۔ جھٹکے سے اس کا سر ایک طرف کو ہوا مگر فوراً ہی اس نے چہرہ اٹھا لیا۔ اس حرکت سے اس کے بکھرے بال پیچھے ہٹ گئے اور اس کا چہرہ پہلی بار پوری طرح نمایاں ہو گیا۔ وہ لمحہ سامنے کھڑے شخص کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے اب تک صرف اس کی آنکھیں دیکھی تھی
مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نقوش اس قدر دلکش ہوں گے۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گیا، جیسے سوچ کی لکیر ٹوٹ گئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اسے یاد آ گیا وہ کہاں کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اسی دوران میرال پھر بولی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، گہری سبز آنکھوں میں آنسو لڑز رہے تھے، جو اس کے خوف کو اور زیادہ نمایاں اور اس کے وجود کو اور زیادہ کمزور مگر دل کو چھو لینے والا بنا رہے تھے۔ پلیز جتنے پیسے چاہیے لے لو، میرے والد سب دے دیں گے، بس مجھے چھوڑ دو۔ اس کی لڑزتی آواز ابھی فضا میں معلق ہی تھی کہ ایک تیز جھٹکا اس کے چہرے پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج نے کمرے کی خاموشی چیر دی۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص جھکا، چہرے کے قریب آیا اور آہستگی سے ماسک اتار دیا۔ تو تم؟ میرال کی سانسیں اٹک گئیں، آنکھوں میں بے یقینی اور خوف ایک ساتھ امڑ آئے۔ تمہارے انجام پر افسوس آتا ہے لڑکی۔ اس نے ٹھنڈی بے رحم نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک ناپا۔ لیکن ماننا پڑے گا، تمہارا حسن دیکھ کر ارادہ بدل گیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کرسی پر جما کر اس کے اور قریب ہو گیا۔ اس کا چہرہ میرال کے بالکل سامنے تھا، سانسوں کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بھاری قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ میرال کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھیل گئیں۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب کسی بڑے طوفان کی پہلی آہٹ ہے۔ دل کسی گہرے گھڑے میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ وقت بعد دروازہ کھلا تو ایک عورت خاموش قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں نفیس کپڑے اور زیورات تھے، جنہیں اس نے آ کر میرال کے سامنے رکھ دیا۔ صاحب نے بھجوائے ہیں، یہ پہن لیجئے اور تیار ہو جائیے، اس نے بے حسی سے کہا۔ شام کو آپ کا نکاح صاحب سے ہو جائے گا۔ میرال جو کب سے رو رو کر آنکھیں سرخ کر چکی تھی، لڑزتی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ تمہاری بھی تو میری عمر کی بیٹیاں ہوں گی۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ اگر ان پر ایسا وقت آئے تو تم کیا کرو گی؟ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو کسی طرح، بس جانے دو مجھے۔ مگر سامنے کھڑی عورت کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے الفاظ اس تک پہنچ ہی نہ رہے ہوں۔ میرال کے ہاتھ اب بھی بندھے تھے۔ وہ اسی کرسی پر گھٹنوں سے بیٹھی تھی۔ وہ اسی کرسی پر گھنٹوں سے بیٹھی تھی، کمر اکڑ چکی تھی، جسم شل پڑتا جا رہا تھا۔ عورت خاموشی سے اشارہ کرتی رہی کہ وہ کپڑے پہن لے۔ میرال کے دل میں بار بار گھر کا خیال ابھر رہا تھا۔ وہ تو پڑھنے نکلی تھی اور کہاں پہنچی تھی۔ اس کے گھر والے یقیناً پریشان ہوں گے، اور وہ شخص جو اس کا انتظار کر رہا تھا شاید اب بھی گیٹ کے آس پاس نظریں جمائے کھڑا ہو۔ عورت نے کوئی جواب دیے بغیر اس کے بندھن کھولنے شروع کیے۔ اچانک آزادی کا احساس ہوا تو میرال چیخ اٹھی، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ مگر عورت کے ہاتھ نہ رکے۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ پاؤں آزاد ہوئے، میرال نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا۔ ٹکر کے باعث وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، سانس سینے میں اٹک گئی۔ اندھیرے میں ایک بار پھر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ تم نے یہ خیال بھی کیسے کر لیا کہ بلیک ورلڈ کے کنگ کی گرفت سے نکل جاؤ گی؟ اس کی آواز میں طنز اور غرور کی آمیزش تھی۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کی قیمت تمہیں ادا کرنا ہوگی۔ میرے حکم کے سوا یہاں کچھ نہیں چلتا۔ میرے لوگ صرف میری سنتے ہیں، باقی دنیا ان کے لیے بے معنی ہے۔ ان کی آنکھیں، کان اور زبان سب میری مرضی سے چلتی ہیں، سمجھ آئی؟ وہ گہری معنی خیز نگاہوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا اور میرال ہر قدم پر پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ عورت نے یہ منظر دیکھا تو خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میرال کی سبز آنکھیں سوج چکی تھیں، وہ آنکھیں جو کبھی شرارت اور مسکراہٹوں سے جگمگایا کرتی تھی، اب آنسوؤں کے بوجھ تلے بجھ سی گئی تھیں۔ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، اپنے ہی رویے، اپنے ہی غلطیاں۔ شرمندگی اس کے اندر کھنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ بار بار دل یہی کہہ رہا تھا، کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا۔
وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے رک گئی، دونوں ہاتھ بے اختیار اس کے سامنے جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ جو بدلہ لینا ہے لے لو، مگر میرے ساتھ نکاح مت کرو، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ آج میرا انتظار کر رہا تھا، مجھے اس کے پاس جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے۔ تم جو سزا دو گے میں مان لوں گی، جتنے پیسے کہو گے میرے والد دے دیں گے، بس میرے قریب مت آؤ پلیز۔ وہ ایک ہی سانس میں بکھرے ہوئے جملے بولتی چلی گئی۔ اچانک کمرے میں ایک بھاری قہقہا گونجا، وہ ہنسی جو خوف کو گہرا کر دیتی ہے۔ وہ اس کے قریب آ گیا، ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائیوں کو تھام لیا اور ایک جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرال کی سانسیں اٹک گئیں، آنکھوں میں آنسو لرزتے رہ گئے اور کمرے کی خاموشی مزید بھاری ہو گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آواز میں سختی بھی تھی اور فتح کا غرور بھی، جس شخص سے ملنے کے خواب تم سجا رہی ہو، کہ اب تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ اصل میں کون تھا؟ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ وہ کہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوگا؟ اس کے ہونٹوں پر تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھری۔ کتنی سادہ ہو تم، یہ بھی نہ پہچان سکی کہ جس سرپرائز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کب کا تمہیں مل چکا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، لہجہ مزید گہرا ہو گیا۔ وہ میں ہی تھا، بلیک ورلڈ کا کنگ، تمہارا آن لائن عاشق ارسل، اور میں ہی وہی اب شام جسے تم نے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ الفاظ نہیں تھے، زلزلہ تھا۔ میرال کو یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو، جیسے آسمان اچانک اس کے سر پر آ گرا ہو۔ ایک ہی لمحے میں پردے اٹھتے چلے گئے، راز، چہرے، نام سب ننگے ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل زور سے دھڑک کر حلق تک آ پہنچا۔ دولت، اختیار، رشتے سب بے معنی ہو چکے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہیں یا نہیں۔ وہ بس یہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ کس کے قبضے میں ہے۔ نادانی میں کیے گئے ایک ایک قدم کی قیمت اب پوری زندگی سے اسے وصول کی جا رہی تھی۔ یہ احساس اب جا کر جاگا تھا۔ آپ بلیک ورلڈ کے کنگ؟ بس یہی الفاظ اس کے لبوں سے پھسل پائے۔ جواب میں سامنے کھڑے شخص کی ہنسی گونجی، گہری، بے رحم، جاندار، اور میرال سچ کی شدت برداشت نہ کر پائے۔ وہیں کو وہیں ڈھہ سی گئی۔ شام کی مدھم تاریکی پوری عمارت پر آہستہ آہستہ اتر چکی تھی۔ بیرونی حصے مکمل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اس ویران عمارت میں بس ایک ہی کمرہ ایسا تھا جہاں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ وہ پورا دن اسی کمرے میں قید رہی تھی، اسی اجنبی عمارت میں، اور اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جگہ کہاں واقع ہے۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر ڈالتی تو دور تک پھیلا ہوا جنگل دکھائی دیتا، گھنا اور خاموش۔ اس منظر نے واضح کر دیا تھا کہ یہ عمارت آبادیوں سے کوسوں دور ہے۔ وہ اپنے ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی، آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے اور سسکیاں اس کے سینے میں گھٹ گھٹ کر رہ جا رہی تھیں۔ وہ خود کو کوس رہی تھی، کتنی نادان تھی وہ، اور اس نادانی کی قیمت اب اسے ادا کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہاں سے فرار ممکن نہیں۔ جو غلطی وہ کر چکی تھی اس کا کفارہ بھی اب اسی کو دینا تھا، سزا بھی اسی کے حصے میں آنی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ بلیک ورلڈ کا کنگ حد درجے ضدی اور سنگ دل انسان ہے۔ جس سے اس کی دشمنی ہو جائے وہ اسے چھوڑتا نہیں، ختم کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اب اس کے دل میں خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس کا پالا ایسے شخص سے پڑ چکا تھا جو نہ صرف طاقتور تھا بلکہ انتقام کو عبادت سمجھتا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، ہمیشہ کے لیے، اور اس کا مطلب صاف تھا، وہ اسے پل پل وہی اذیت دینا چاہتا تھا جو کبھی میرال نے اسے دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں یہ سب سمجھ چکی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، بھاری جوتوں کی آواز کمرے میں گونجی، قدم آہستہ آہستہ اس کی سمت بھر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بھاگنے کی ہمت نہ کر سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہے۔ اس جگہ، اس شہر، اس اندھیرے، ہر شے پر بلیک ورلڈ کا راج تھا۔ قدم اس کے قریب آ کر رکے، پھر وہی روب دار حاکمانہ آواز ابھری، لڑکی تم نے ابھی تک کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ باہر قاضی اور گواہ موجود ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اٹھو، تیار ہو جاؤ اور باہر آ جاؤ۔
اس کی برداشت ٹوٹ گئی۔ نہیں، وہ یکدم چیخ پڑی، میں ہرگز نہیں جاؤں گی، میں کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ روتی ہوئی وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے انکار پر سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں اچانک غصے کی لہر دوڑ گئی، یوں جیسے آگ بھڑک اٹھی ہو۔ انکار؟ اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو اس انکار کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے جھپٹ کر اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور منہ اس کے کان کے قریب لے آیا۔ درد کی شدت سے وہ چیخ اٹھی۔ بال اس کی گرفت میں اس قدر سختی سے جکڑے گئے تھے کہ سر میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی پینٹ سے ریوالور نکالی اور اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ اب بتاؤ، اس کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، کیا اب بھی باہر نہیں جاؤ گی؟ کیا اب بھی میرے ساتھ نکاح سے انکار کرو گی؟ میرال کا دل زور سے دھڑکا۔ زندگی اسے اپنی زندگی بے حد عزیز تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ جو کچھ میں نے کیا وہ میری نادانی تھی، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، تمہیں بدلے میں جو چاہیے میں دوں گی۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے، بس میرے والد کو ایک کال کرو، وہ تمہارے سامنے کروڑوں رکھ دیں گے۔ وہ ایک بار پھر پیسوں کا سہارا لینے لگی، مگر اس نے اچانک اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرال کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، دل جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے غضب جھاگ بن کر ابل رہا ہو۔ اس نے اس کی طرف بے رحمی سے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، یہ مت سمجھو کہ تم چند لفظوں یا پیسوں کی پیشکش سے مجھے خرید لو گی۔ دولت کی کمی کبھی میری کمزوری نہیں رہی۔ میرے پاس اتنا اختیار ہے کہ اگر یہ پورا شہر بھی تول دیا جائے تو وہ بھی میرے اثاثوں کے برابر نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی غلط فہمی مت رکھنا کہ میں نے تمہارے بارے میں کچھ جاننے کی زحمت نہیں کی۔ تمہاری زندگی، تمہارا ماضی، سب کچھ میرے سامنے ہے۔ تمہارے ساتھ میرا حساب بہت پرانا ہے، اور صرف تم سے نہیں، تمہارے ماں باپ سے بھی۔ اس کے یہ الفاظ میرال کے لیے بجلی بن کر گرے۔ اس کی آنکھیں یکدم پھیل گئیں۔ کیسا بدلہ، کیسا حساب؟ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے پرے دھکیل دیا۔ اس کا جسم دیوار سے جا ٹکرایا، سر کو ہلکی سی چوٹ لگی اور آنکھوں میں جمع آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ خاموشی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، اس کی آواز میں سرد دھمکی شامل تھی، ورنہ تم جانتی ہو نافرمانی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور تالا لگنے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو اور بھاری کر دیا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے خود کو سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں کپڑے، زیورات اور میک اپ کا سامان پہلے سے رکھا تھا۔ زیورات کی چمک آنکھوں کو کھڑا کر رہی تھی، بھاری قیمتی سونے اور ہیروں سے مزین۔ اس نے اپنی ماں کی الماری میں بہت کچھ دیکھا تھا، مگر اس قدر خالص اور پر شکوہ زیورات اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا، خاموشی سے تیار ہوئی اور کانپتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ دستک کے فوراً بعد دروازہ کھلا۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، چہرہ اب بھی ماسک میں چھپا ہوا۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک گیا، اس کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ وہ اس وقت کسی افسانوی تصویر کی مانند لگ رہی تھی۔ اس نے پیچھے کھڑے گواہوں اور قاضی کی طرف دیکھا تو وہ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی ابھری۔ اسے یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی اور اس پر نظر ڈالے۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور بغیر کچھ کہے واپس اسی کمرے میں لے آیا۔ اسی کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کی آواز اب حکم بن چکی تھی، تمہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں، قاضی یہیں نکاح پڑھوائے گا۔ یہ چادر اوڑھ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کندھوں پر رکھی نفیس چادر اس کی طرف بڑھا دی۔ میرال نے حیرت اور بے بسی کے عالم میں چادر تھام دی۔ وہ جانتی تھی اب اس کے الفاظ بے اثر ہیں، وہ اس جگہ سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔
خاموشی سے اس نے چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ چند ہی لمحوں کے بعد قاضی اور گواہ کرسیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ میرال مکمل طور پر چادر میں لپٹی ہوئی تھی، ہر جزو پوشیدہ، ہر حرکت خاموش۔ اس کے ساتھ وہی ملازمہ بھی بیٹھی تھی جو صبح آ کر اسے کپڑے اور زیورات دے گئی تھی، کھانا پینا ہر سہولت فراہم کر رہی تھی، مگر اس کی ایک بھی بات پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہاں صرف ایک ہی حکم چلتا تھا، وہ شخص جس کے زیر اثر اس کا ہر ملازم کام کر رہا تھا، باقی سب چاہے گواہ ہوں یا حاضرین، اس کے لیے جیسے اندھے، بہرے اور گونگے تھے۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہو گئے، کاغذ پر مہر کے ساتھ جیسے پوری دنیا اس کے ہاتھ سے پھسل گئی ہو۔ وہ شخص جس سے اس کی محبت کبھی انتہا کو پہنچ گئی تھی، آج اس کے سامنے سانس لے رہا تھا، مگر دل میں نفرت کا طوفان جاری تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں وہ آدمی ایک قید سا بن چکا تھا، اور اس کی موجودگی ہر لمحے درد دیتی تھی۔ قاضی اور گواہ روانہ ہو گئے، کمرہ خاموش ہو گیا، اور میرال کو لگا جیسے اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ سب کچھ جو کبھی اس کی دنیا تھی اب بکھر چکا تھا۔ سارا دن اس نے کسی غیر انسان کی گرفت میں گزارا تھا، اور گھر والے ابھی تک اس کی خبر تک نہیں لے پائے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی شاید سب اسے قصوروار سمجھ رہے ہوں، بد کردار گردان رہے ہوں اور گالیاں دے رہے ہوں۔ باپ کا کیا حال ہوگا، ماں زندہ ہے یا نہیں، یہ سب خیالات بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور اب بس تقدیر پر یقین کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے تمام اختیارات اللہ کے سپرد کر دی، دل میں عہد کیا کہ جو کچھ اللہ کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ آنکھیں سوج رہی تھی، مگر اس نے خود کو روکے رکھا۔ آنسو بہنے ہی لگے تو چپکے سے جھلک گئی۔ جب بھی وہ شخص قریب آتا نظر آتا، دل میں نفرت کی لہریں ابھر آتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی اپنے کیے کی سزا ہے۔ اس نے خود ہی اپنا پالا باندھا تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ وہ یاد کر رہی تھی کہ اسی شخص نے کہا تھا کہ اس کا پرانا حساب اس کے والد سے بھی لینا ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں ایک اور بھاری پتھر کی طرح بیٹھ گیا۔ دلہن بنی، آنکھوں میں آنسو لیے، وہ اسی کرسی پر بیٹھی رہی، جسم ساکت، چہرہ بے جان، دل ایک بے سرو سامان طوفان کے اندر گھرا ہوا، خاموش، جامد اور مکمل طور پر اپنے خوف اور تنہائی میں کھوئی ہوئی۔ روبینہ، میرال کہاں ہے؟ کالج گئی تھی، واپس آئی یا نہیں؟ سجاول کی آواز میں بے چینی اور خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً روبینہ کی طرف دیکھے جو کچن میں مصروف تھی۔ روبینہ فوراً کام چھوڑ کر باہر بھاگی، ہاتھوں سے کپڑے جھاڑتی ہوئے بولی، صاحب مجھے خود بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کل سے گھر پر نہیں تھے، اور جب آئے تو گھوڑے پر سوار نکل گئے۔ میں نوکروں کو بار بار تلاش کر کے بھی کچھ نہیں پتہ لگا پائی، اور ابھی تک ہماری بچی کا کوئی سراغ نہیں۔ روبینہ کے لہجے میں رنج اور خوف تھا، آنکھیں سرخ اور چہرہ اشک بار۔ سجاول نے اسے تسلی دی، مگر دل میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ روبینہ، فکر مت کرو، میں خود ہر طرف تلاش کر رہا ہوں۔ پھر وہ گھر سے نکل آئے، رات کی ٹھنڈی ہوا میں بھی کوئی خوف محسوس نہ کرتے ہوئے۔ انہوں نے اپنے تمام ملازمین اور گارڈز کو جمع کیا، ہر ممکن جگہ پر سرچ مہم شروع کر دی۔ یونیورسٹی کے سی سی ٹی وی ریکارڈ سے صرف یہ واضح ہوا کہ میرال یونیورسٹی کے گیٹ پر موجود تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، کون اسے وہاں سے اٹھا کر لے گیا، یہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ گیٹ پر موجود لوگ خوف سے خاموش رہے، کوئی بھی حقیقت بتانے کی جرات نہیں کر سکا۔ سجاول صاحب اپنی بیٹی کو ہر قیمت پر ڈھونڈنا چاہتے تھے، زمین اور آسمان ایک کر دیا، رات بھر تلاش جاری رکھی، مگر میرال کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ تھکن سے چور ہو کر جب وہ گھر واپس آئے، روبینہ بیگم بالکل بے حال ہو چکی تھی، آنکھیں اشکبار، ہاتھ کپ کپاتے۔ وہ بھاگتی ہوئی سجاول کے پاس آئی اور دہائی دیتے ہوئے بولی، سجاول بتائیں میری بیٹی کہاں ہے؟ آپ اسے لینے گئے تھے نا، تو پھر واپس کیوں نہیں لائے؟ خدا کے لیے مجھے میری بچی دے دے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جانے ہماری بچی کہاں گئی ہے؟ سجاول نے اسے سنبھالتے ہوئے جواب دیا،
روبینہ بیگم، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ کوئی اغوا کار اسے لے کر گیا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ اغوا کار ہیں تو پھر انہوں نے ہم سے ابھی تک کوئی کال کیوں نہیں کی؟ ظاہر ہے اغوا کار تو تاوان مانگتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ ابھی وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ سجاول کے موبائل پر اچانک گھنٹی بجی اور اس کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی کے ساتھ ایک نیا چراغ سا جل گیا۔ سجاول نے گھبراہٹ میں موبائل اٹھا کر کان سے لگایا، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ اس نے اسکرین دیکھی، نمبر لینڈ لائن کا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا کہ گھر کے لینڈ لائن زور سے بجنے لگی۔ وہ تیزی سے لپکتے ہوئے فون تک پہنچا، کان سے ریسیور لگایا تو دوسری جانب سے سسکیوں اور روتی ہوئی آواز نے اس کے دل کو چیر دیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، بابا مجھے لینے آ جائیں گے، بابا آپ کہاں ہیں؟ میرال کی ہچکیوں میں ڈوبی آواز سن کر سجاول کے قدم جیسے زمین میں گھڑ گئے۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، جیسے سانس لینا بھی بھول چکا ہو۔ بیٹی کی روتی آواز اس کی کانوں میں گونج رہی تھی، مگر وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ بے بسی میں چیخ اٹھا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو۔ اسی لمحے فون کی دوسری طرف ایک بھاری اور سرد لہجہ ابھرا، مسٹر سجاول، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سجاوت کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آواز دوبارہ بولی، آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تاوان مانگنے کے لیے فون کر رہا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ تاوان تو میں وصول کر چکا ہوں، اور وہ بھی پوری طرح۔ لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا اس کا حساب میں نے آپ کی بیٹی کے ذریعے برابر کر لیا۔ اب اگر ہمت ہے تو اسے میرے قبضے سے چھڑا کر دکھاؤ۔ سجاول کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ آواز مزید صفاق ہو گئی، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، ہے نا؟ تو آج دیکھیں کہ جب بدلہ لیا جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اکثر ماں باپ کی غلطیوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ جیسے میں پل پل مرتا رہا، ویسے ہی باپ بھی پل پل مرو گے اور پل پل جیو گے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے آخری بار کیا، میں جو بھی ہوں مگر آپ کے لیے ایک انتباہ بن کر آیا ہوں۔ اپنی خیر منائیں مسٹر سجاول، اور اگر ہو سکے تو اپنی عزت بچا لیں۔ اگلے ہی لمحے فون میں ٹوں ٹوں کی بے رحم آواز گونجنے لگی۔ سجاول نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، چیخنا چاہ رہا تھا، مگر لائن مردہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف کوئی نہ تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سوائے اس خوف کے جو اب اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر چکا تھا۔ روبینہ بیگم وہاں کھڑی، خوف اور حیرت کے درمیان سجاول کی جانب دیکھ کر بولی، سجاول صاحب کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ہماری بیٹی کو کچھ ہوا تو نہیں؟ اسے کچھ پتا چلا یا نہیں؟ روبینہ بیگم کی آنکھیں خوف سے پھیل رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا، اور صرف ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ سجاول صاحب ایک دم پیچھے ہٹے، پھر کمرے میں ادھر ادھر قدم بڑھاتے ہوئے اپنے خیالات میں کھو گئے۔ ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی لکیریں نمودار ہو رہی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہے تھے، دل میں ایک ہی نکتہ گھوم رہا تھا، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کس کے ساتھ ہماری زیادتی ہوئی تھی؟ کون اس وقت ہماری زندگی کے راستے میں بربادی لے کر آ رہا ہے؟ انہوں نے فوراً فون کے نمبر پر لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی، مگر ریسیور پر ایرر ظاہر ہوا۔ دل میں ایک خوفناک سوچ آئی کہ جو بھی ہے یقینی طور پر ہماری بربادی کے لیے منصوبہ بندی کر کے آیا ہے۔ روبینہ بیگم کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر سجاول اپنی سوچوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھا۔ روبینہ بیگم نے ایک زوردار سانس لیتے ہوئے کہا، آخر ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں سجاول صاحب، کیوں نہیں بتا رہے؟ سجاول صاحب اچانک اپنے خیالات سے چونکے اور آہستہ لیکن پختہ لہجے میں بولے، روبینہ بیگم، تمہیں یاد ہے نا ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ وہ جو بھی ہے جس نے ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے، وہ ہماری کی گئی زیادتی کا بدلہ ہماری بیٹی کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ روبینہ بیگم کی سانسیں رک سی گئیں، دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار آگے پیچھے ہلنے لگی، اور ہر لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ سجاول نے نام لیا، اور جیسے ہی روبینہ بیگم نے وہ نام دہرایا، سجاول کا چہرہ جیسے یک ہو گیا۔
تمام وجود ساکت اور ہوشربا خوف سے جکڑ گیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو اور کمرے میں بس ایک ہی سانس گونج رہا تھا، وہ نام، وہ حقیقت اور وہ خوفناک سچ جو اب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے خاموشی سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ راستہ کتنا طویل تھا یہ میرال کو اندازہ نہ ہو سکا، صرف دل کی دھڑکنیں تھیں جو ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ جب گاڑی رکی اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اتارا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ چند لمحوں بعد آنکھوں سے پٹی ہٹی تو وہ ایک حیرت کے عالم میں ساکت رہ گئی۔ سامنے ایک شاندار کمرہ تھا، دیواریں نرم روشنی میں نہائی ہوئی، چاروں طرف تازہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی، اور بستر سفید چادروں اور گلاب و چنبیلی کی پنکھڑیوں سے سجا ہوا۔ جگہ جگہ مدھم روشنی والی شمعیں جل رہی تھیں جو پورے کمرے کو خواب جیسا بنا رہی تھیں۔ یہ وہی منظر تھا جو اس نے کبھی اپنی شادی کی رات کے لیے خواب میں سوچا تھا، مگر آج وہ خواب ایک ایسے شخص کے ساتھ جڑا تھا جس کا تصور بھی اس کے لیے اذیت بن چکا تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ بولا، آؤ بیٹھ جاؤ۔ میرال نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا، دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا، اب بس مجھے چھوڑ دیجئے، میرے قریب مت آئیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی اور وہ خاموش قدموں سے اس کے قریب آتا رہا۔ ایک لمحے میں اس کے قدم بستر سے ٹکرائے اور وہ سنبھل نہ سکی۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی، مگر دروازہ بند تھا، باہر سے مقفل۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیچھے سے اس کی آواز آئی، ہنسی میں لپٹی ہوئی مگر لہجے میں سردی تھی، تم مجھے مجبور کر رہی ہو لڑکی، خاموشی سے مان جاؤ ورنہ انجام تم خود جانتی ہو۔ میرال کی ہمت جواب دے رہی تھی، وہ دلہن کے لباس میں کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی، خاموش، ٹوٹی ہوئی، آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے بسی تھی اور وہ احساس تھا جو انسان کو اندر سے خالی کر دیتا ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس لمحے اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ رات اس کے لیے ایک ایسی آزمائش بن چکی تھی جس کا انجام وہ سوچنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شمعوں کی روشنی یوں ہی جلتی رہی، پھولوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی، اور میرال کی خاموش سسکیاں اس کمرے کی دیواروں میں دفن ہوتی چلی گئی۔ زاویار کا بیٹا اب شام، یہ نام روبینہ بیگم کے لبوں سے نکلا تو سجاول کے وجود میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ ماتھے پر ہلکی ہلکی پسینے کی بوندیں ابھری اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ جس خوف کو وہ دل ہی دل میں دبا کر بیٹھا تھا اب اسے نام مل چکا تھا۔ روبینہ کے منہ سے اب شام کا نام سنتے ہی اس کے تمام خدشات یقین میں بدل گئے۔ ہاں، وہی تھا، وہی جو برسوں پہلے جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا تھا، میں واپس آؤں گا، اور جب آؤں گا تو تمہیں اس انجام تک پہنچاؤں گا کہ تمہارے پاس ملبے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ اس کے بعد اب شام کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ وقت گزر گیا، زخم دھندلا گئے، مگر ضمیر کے کسی کونے میں وہ گناہ اب بھی زندہ تھا۔ آج وہ تمام غلطیاں جو سجاول نے ماضی میں کی تھی ایک ایک کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں، جیسے وقت نے حساب لینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ سجاول کرسی پر بیٹھا تھا، شکستہ، بکھرا ہوا اور بے بس۔ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، پولیس میں رپورٹ درج کروانا۔ یہ سوچتے ہی اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اگر پولیس میں بات گئی تو بات میڈیا تک پہنچنے میں دیر نہ لگتی، اگلی ہی صبح اخبارات اور چینلز پر سرخیاں ہوتی، مشہور بزنس مین کی بیٹی پورے اسرار طور پر لاپتہ۔ لوگ اپنی مرضی کے قصے بناتے، کردار کشی کرتے، اور عزت جو اس نے عمر بھر جوڑ کر رکھی تھی چند گھنٹوں میں خاک ہو جاتی۔ عزت اس کے لیے سب کچھ تھی، اور اسی عزت کی خاطر وہ خاموش تھا، مجبور تھا۔ وہ کسی بھی صورت میرال کو واپس لانا چاہتا تھا، مگر راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک بار پھر وہی لینڈ لائن نمبر ملایا جس سے پہلے کال آئی تھی۔
ہر بیپ کے ساتھ اس کی امید دم توڑ گئی تھی۔ آخر کار دوسری طرف ایک بے جان سی آواز آئی، یہ نمبر اس وقت استعمال میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا، اب شام نے اپنے نشانات مٹا دیے تھے۔ سجاول کے ہاتھ سے فون پھسلتے پھسلتے بچا، ہمت جیسے رگوں سے نچرتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی سراغ تھا، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی سہارا۔ ادھر روبینہ بیگم کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، آواز ٹوٹ چکی تھی اور دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ خدا کے لیے سجاول، خدا کے لیے جائیے اور ہماری بیٹی کو لے آئیے۔ نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ۔ جس طرح اب شام نے کہا تھا کہ وہ واپس آ کر سب برباد کر دے گا، اسی طرح اس نے آ کر ہماری میرال کو اٹھا لیا ہے۔ وہ ہمیں رسوا کر دے گا، ہماری عزت خاک میں ملا دے گا۔ خدا کے لیے کسی بھی طرح میری بیٹی واپس لے آئیں۔ وہ روتی بلکتی التجائیں کر رہی تھی، مگر سجاول خاموش بیٹھا تھا، جیسے الفاظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایک گارڈ گھبرایا ہوا اندر آیا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ صاحب، باہر میڈیا جمع ہو گیا ہے، نہ جانے کیسے خبر پھیل گئی ہے کہ میرال بی بی گھر پر موجود نہیں۔ کوئی افواہ اڑا رہا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ تمام چینلز کے رپورٹرز باہر کھڑے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اکیلا انہیں نہیں روک پا رہا، بتائیے کیا کروں؟ یہ سننا تھا کہ سجاول جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اب پانی واقعی سر سے گزر چکا تھا۔ بیٹی غائب تھی، پولیس کو وہ بلا نہیں سکتا تھا اور میڈیا دروازے پر کھڑا تھا، تیار تاک میں، صرف ایک جملے کے انتظار میں۔ وہ جانتا تھا اگر پولیس آئی تو یہ معاملہ اس کے ماضی تک جا پہنچے گا اور پھر نہ وہ بچے گا نہ اس کی عزت۔ سجاول نے گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی کیمروں کی تیز روشنیاں اس کے چہرے پر پڑی، مائکس آگے بڑھا دیے گئے، سوال فضا میں تیرنے لگے، اور سجاول جس کی دنیا اندر ہی اندر بکھر چکی تھی اب اس کے سامنے مسکراتا چہرہ اوڑھنے پر مجبور تھا۔ ان کا کہنا تھا ہماری بیٹی کسی اغوا کا شکار نہیں ہوئی، وہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی ہے، اسی لیے فضول خبریں پھیلانے سے بہتر ہے آپ لوگ خاموشی اختیار کریں۔ یہ الفاظ سن کر اندر بیٹھے ہوئے لوگ ایک لمحے کے لیے رک گئے، کوئی جواب دینے کی ہمت نہ کر سکا، صرف خاموشی چھا گئی۔ اتنا ہی نہیں، ایک بار پھر ان کے موبائل پر کال آئی، انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ آگے سے آنے والی بات سن کر ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، جیسے کوئی اندر کی دنیا ہل رہی ہو۔ وہ بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی، آنکھوں میں کچھ کھلا ہوا، کچھ بند۔ ہر لمحہ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، ہر منظر ایک ایک کر کے سامنے آ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن، دوستوں کی سازشیں اور وہ لڑکا اب شام جو یونیورسٹی کا سب سے مغرور اور خود غرض لڑکا سمجھا جاتا تھا، وہ کبھی کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا تھا، نہ ہی بات چیت کرتا تھا، بس اپنی دنیا میں گم رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کسی کے دھیان میں نہیں آتا تھا اور کسی کے دل کو چھو کر نہیں جاتا تھا۔ اس کے دوستوں کا گروپ جو نیا آنے والا ہر اسٹوڈنٹ پریشان کرنے میں مہارت رکھتا تھا نے اسے ایک چیلنج دیا، اگر تم اس لڑکی کو پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کر دو، اسے اپنے لیے تمہارے آگے پیچھے چلنے پر مجبور کرو اور پھر تم اسے سب کے سامنے ریجیکٹ کرو، تب ہم تمہیں قبول کریں گے۔ یہ بات سنتے ہی اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا، وہ اتنی بڑی بزنس مین کی بیٹی ہونے کے باوجود ہمیشہ پردہ دار رہی تھی، کبھی بھی بے پردہ یونیورسٹی میں نہیں آئی، مگر آج وہ اپنے پلے سے کھیلنے جا رہی تھی۔ مہینے کی محنت اور چلاک منصوبہ بندی کے بعد وہ لڑکا اب شام اس کے حجاب اور شائستگی سے کا مکمل طور پر قائل ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے ایک نیا جذبہ جنم لے چکا تھا، اور پھر وہ دن آیا، وہ دن جس کے لیے وہ اتنی دیر سے تیاری کر رہی تھی۔ اب وہ تمام لمحے، تمام سازشیں اور ہر ایک احساس اس کے ذہن میں تازہ تھے۔ ہر یاد دہانی اس کے دل پر بوجھ بن کر گزر رہی تھی، مگر ایک حقیقت بھی روشن تھی، اس کی منصوبہ بندی کامیاب ہوئی تھی، اور اب شام کے دل میں اس کے لیے وہ جذبہ جاگ اٹھا تھا جس کی وہ کبھی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ قاضی کا کوئی نام و نشان آج نظر نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، سوچوں میں کھوئی، دل میں ایک عجیب خالی پن لیے ہوئے۔ 3 مہینے بیت چکے تھے اور اس نے خود کو ان سب حادثات اور تکالیف سے آہستہ آہستہ الگ کر لیا تھا۔
لیکن اچانک جیسے قسمت نے منصوبہ بنایا ہو، اس کے موبائل پر ایک نیا نمبر جگمگا اٹھا۔ یہی وہ نمبر تھا جس نے یونیورسٹی میں ایک لڑکے کی شکل میں خود کو متعارف کروایا تھا، جس نے اس کے ساتھ تصویریں بھیجی تھی اور صرف ایک ہفتے میں اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کی طرف توجہ دینے سے گریزاں تھی، اب اس سے محبت کرنے لگی۔ اور پھر ایک دن وہی لڑکا جسے اب وہ مکمل طور پر جان چکی تھی، اس نے اپنی حقیقت دکھاتے ہوئے اسے گواہ کروا لیا اور اس سے نکاح بھی کر لیا۔ اب وہ صرف اسی کی نہیں تھی بلکہ اس کے خاندان سے بھی اس کا تعلق تھا۔ یہ تعلق پرانا زخموں اور بدلے کی کہانی سے جڑا ہوا تھا۔ ماضی میں زاویار جو میرال کے والد سجاول کا بھائی تھا اور اس کی بیوی ایک حادثے میں فوت ہو چکے تھے، ان کی جائیداد سجاول کے نام منتقل ہو گئی۔ ان کے بیٹے اب شام کو گھر سے نکال دیا گیا۔ بھوک اور غربت نے اس کی زندگی جھیل دی۔ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا، بھیک مانگتا رہا اور پھر روبینہ بیگم کے گھر میں اسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ ایک دن وہ واپس آئے گا اور ان کی عزت کا حساب چکائے گا، اور آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ ہر سوشل میڈیا پر سجاول کی بیٹی کے بھاگے جانے کی خبریں چل رہی تھیں۔ سجاول گھر کے اندر سر جھکائے بیٹھا تھا اور روبینہ بیگم ہر لمحے پریشانی میں گھری ہوئی تھی، اور وہ یعنی میرال سوچوں اور حیرت کے سمندر میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ یہ الفاظ اس نے نرمی سے کہے، مگر ان میں وہ طاقت تھی کہ سن کر وہ خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے ٹی وی کی سکرین آنکھوں میں آ رہی تھی، لیکن دل میں ہمت نہیں تھی کہ گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ لیکن وہ بھی آگے سے کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ بلیک ورلڈ کا کنگ اب شام تھا۔ اس نے اسے زبردستی اٹھایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ گھر کے سامنے تھے، وہی گھر جہاں میرال کا بچپن گزرا تھا اور جہاں اب شام کی زندگی کی تمام تلخ یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ باہر میڈیا کا ہجوم اب ختم ہو چکا تھا۔ اب شام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے آیا۔ روبینہ بیگم اور سجاول ڈرائنگ روم میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ٹی وی پر خبریں چل رہی تھی اور ان کی عزت کی دھجیاں بکھر چکی تھیں۔ بلیک ورلڈ کے کنگ اب شام اب ان سے بدلہ لے چکا تھا، اور آج وہ اپنی طاقت دکھانے کے بعد میرال کو ان کے گھر پر چھوڑنے آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ سب اس نے دیکھا، سب ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ سجاول جلدی سے آگے بڑھا اور اب شام کے قدموں میں گر گیا، سر جھکائے معافی مانگنے لگا۔ میری بیٹی کی عزت بخش دو۔ اب شام نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر نرمی سے جواب دیا کہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک کال کے ذریعے تمام نیوز چینل سے جھوٹی افواہوں کو ہٹا دیا گیا۔ اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا، کوئی گواہ نہیں ہوا تھا اور سجاول کی عزت بھی بحال ہو چکی تھی۔ آج وہ پہلی بار اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاد محسوس کر رہا تھا، اپنی اندر چھپی ہوئی طاقت اور دھڑکتی خواہشات کے بوجھ کو اتار چکا تھا۔ بلیک ورلڈ کے کنگ کے لقب کو پیچھے چھوڑ کر وہ سب کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اب اس کی طاقت صرف اپنی زندگی کے لیے ہے، اور اب کسی کے دل و دماغ پر خوف کی حکومت نہیں کرنے والا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے جا رہا تھا، لیکن اس لمحے میرال نے ہمت کر کے اپنی سبز آنکھوں میں چھپی بے پناہ خوف و محبت کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بڑھائی کرم، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں آپ جو بھی ہیں، لیکن جو بھی ہوا، میری محبت ہمیشہ آپ کے لیے رہی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے اور بڑھائی کرم اپنی زندگی سے نہ نکالیے۔ یہ سن کر وہ رک گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ جتنی تکلیف وہ اس پر دے چکا تھا، اب اس کی ہمت نہیں تھی کہ اسے مزید دکھ پہنچائے۔ میرال کی آنکھوں میں جو بے بسی اور درد تھا، وہ اس کے دل پر اثر کر گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اپنی مضبوط باہوں میں اسے سینے سے لگا لیا۔ میرال کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو بھی اب خوشی میں بدل گئے۔ پیچھے کھڑے سجاول اور روبینہ بیگم نے یہ منظر دیکھا تو ان کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ سجاول نے فوراً وکیل کو فون کیا اور تمام قانونی کارروائیاں شروع کروا دی۔ زاویار کی جائیداد جو اب شام کے نام تھی، اس کے اصلی حقدار کے پاس واپس جانے کے لیے تیاری کی جانے لگی۔ یہ سب ختم ہونے کے بعد سجاول اور روبینہ بیگم نے گہری سانس لی۔ وہ دن بھر کی تھکن سے چور ہو چکے تھے، اور اب ان کے لیے زندگی کو سنبھالنے کی فکر کم، سکون اور خوشی زیادہ تھی۔ ان کے سامنے بیٹا اور داماد ایک انسان کے روپ میں موجود تھا، اور یہی ان کے لیے کافی تھا۔ اب شام جو کبھی انتقام کا آلہ تھا، اب محبت کا پاؤں پکڑ چکا تھا۔
بلیک ورلڈ کی خوفناک دنیا چھوڑ کر وہ میرال کی حسین دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ صرف طاقت یا انتقام کا نہیں بلکہ حقیقی محبت کا پہلا اور سچا بدلاؤ تھا۔ اور میرال جس کے آنسو اور خوف نے اس کے دل کو بدل دیا تھا، اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن چکی تھی۔ آج اس کے بلیک ورلڈ کے دن ختم ہو گئے اور ایک نئی دنیا، محبت، اعتماد اور سکون کی دنیا ان دونوں کے سامنے کھل گئی تھی۔ ختم شد۔ لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔